السلام علیکم جی، میں آپ کے لیے بہت پیارا سا ناول پارس، نیمرا احمد کا پیارا سا ناول پارس لے کے آئی ہوں۔ پارس ایک بہت خوبصورت کہانی ہے اور یقیناً آپ کے دلوں پر چھانے والی ہے، تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کانفرنس روم میں گفتگو کی بھنبھناہٹ سی تھی۔ لمبی میز کے گرد براجمان افراد میں سے کچھ آپس میں معمول کی بات چیت کر رہے تھے، باقی اپنے کاغذات اور فائلز کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ یہ کسی اہم میٹنگ کے آغاز سے قبل کا ایک منظر تھا۔ کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی خالی تھی۔ کرسی کے دائیں طرف بیٹھے صاحب گائے بگائے کبھی کرسی پہ اور کبھی کھڑی پہ نگاہ ڈال لیتے، انتظار در انتظار۔ اس کمرے کی سڑک کو رخ کرتی دیوار شیشے کی بنی تھی۔ اس کے پار نظر آتا منظر بہت حسین اور پرفسون تھا۔ نیلا آسمان، کپاس کے لچھوں جیسے بادل جو سرسبز پہاڑوں نے اپنے سروں پر تاج کی صورت پہن رکھے تھے، گہری کھائیاں، ناگن سی بل کھاتی سڑک، سرمائی سڑک، کہیں چہل قدمی کرتے اکا سیاح، کہیں اکا دکا گاڑیاں۔ وہ صبح اپنی تمام تر خوبصورتی اور روشنائی کے ساتھ بہت ٹھنڈی سی اتر رہی تھی۔ یہ مری سے قدرے دور ایک الگ تھلگ سی وادی کا منظر تھا۔ یہ سارا شہر کے رش، دھوئیں اور شور سے محفوظ کسی پوشیدہ جنت کی مانند تھا۔ اپنے شیشے سے اس کا حسن دکھاتا یہ کانفرنس روم اس علاقے کے سب سے بڑے اور واحد 6 اسٹار ہوٹل کا تھا۔ جس بلاک کی سب سے اوپری منزل پہ واقع تھا، وہ ہوٹل کے رہائشی بلاک سے ہٹ کر تھا اور مینجمنٹ کے زیر استعمال ہی رہتا تھا۔ شیشے کے پار جو سڑک دکھائی دے رہی تھی وہ ہوٹل کے عقبی طرف تھی۔ ادھر اور ادھر کے ہی گیٹ سے ہوٹل مالکان اور اہم افیسر داخل ہوا کرتے تھے۔ ابھی کافی دیر سے وہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ سربراہی کرسی کے ساتھ بیٹھے صاحب نے گھڑی اور خالی کرسی کو بار بار دیکھ کر اکتانے کے بعد یوں ہی گردن موڑ کر نیچے دیکھا تو اسی پل داخلی گیٹ سے ایک سیاہ چمکتی کار اندر داخل ہوئی۔ وہ صاحب الرٹ سے سیدھے واپس ہوئے، ایک نظر اپنے ارد گرد بے پرواہی سے بیٹھے عملے پہ ڈالی، پھر ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی فائل کھول لی۔ وہ سیاہ کار گیٹ کے اندر آ رکی۔ شوفر نے جھٹ نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک سیاہ کولہا پوری چپل میں مقید پیر زمین پر رکھتا دکھائی دیا۔ پھر ایک لڑکی سیدھی ہوتی باہر نکلی۔ اوپر سے اس کے چہرے کے خد و خال ٹھیک سے نظر نہیں آئے تھے۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز تھی، سانولی رنگت، سر کے وسط سے نکلی سیدھی مانگ کے دونوں اطراف کے بال دونوں کندھوں پر اور کمر کو ڈھانپتے سیدھے کونی تک گرتے، اتنے سیاہ اور یکجا تھے جیسے شیمپو کے اشتہار میں ماڈلز کے ہوتے ہیں۔ کہیں بھی دو بالوں کے درمیان خلا نہ دکھی۔ ایک سیاہ ہینڈ بیگ کونی سے لٹک رہا تھا۔ سرمائی سادہ شلوار قمیض اور کندھوں پر سیاہ شال جو پیچھے سے آتی کندھوں کو ڈھکتی اپنے دونوں سرے گراتی، جنہیں سینے سے نیچے اس کے بازو نے سہارا دیا ہوا تھا، ایسے کہ شکل کی بکل نہیں ماری گئی تھی۔ اس کا چہرہ البتہ اوپر سے دیکھنے پہ قطعاً واضح نہ تھا۔ وہ سر جھکائے اندر چلی گئی اور شیشے کی دیوار سے نظر آتے منظر سے غائب ہو گئی۔ ذرا دیر گزری اور کانفرنس روم کے گلاس ڈور کے پار جو شیشے کی دیوار کے مقابل تھے وہی لڑکی آتی دکھائی دی۔ کسی ایک کی نظر اس پہ پڑی، سرگوشی ہوئی، ایک سے دوسرے تک نگاہیں اوپر اٹھیں۔ پورے کانفرنس روم میں ہلچل سی مچ گئی۔ فوراً کمریں سیدھی ہوئی، فائلز ٹھیک کیں، لیپ ٹاپس کھل گئے، دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی اور انتظار ختم۔ وہ اندر آ رہی تھی۔ گلاسز جو خوبصورت سی چین سے متصل تھے گریبان پہ اٹکے تھے۔ دروازے سے سربراہی کرسی پہ بیٹھنے تک اس کا چہرہ سب کی نگاہوں کا مرکز رہا۔ بیضوی چہرہ، سانولی رنگت، پرکشش نقش، سیاہ زلفیں، 24-25 سال کی عمر۔ وہ سربراہی کرسی پہ آ بیٹھی اور بیگ میز پہ ایک طرف رکھا۔ یوں کرتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑی چوڑی کے سائز کی سلور بالیاں واضح ہوئیں۔